قبول عطار کی خدمت تیرے ذی کے لیے ہو، قبول عطار کی خدمت تیرے ذی کے لیے مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج ہم شہزادہ عطار کے ساتھ سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سوالات شہزادہ حضور سے کریں گے، اور ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات سے مستفیض ہوں گے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے سلسلے کے اندر بھی شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید شعیب عطاری ہے اور میرا تعلق اٹلی سے ہے، اور میں مدنی انعام و مدنی قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر امام یا مؤذن یا معتکف کے منہ میں بدبو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ امام ہو، مؤذن ہو، یا معتکف ہو، یا مدنی قافلے کا مسافر ہو، ان میں سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے، اگر امام ہے یا مؤذن ہے تو فوری طور پر اپنے چھٹیوں کی ترکیب کریں اور اپنا علاج کرائیں، اور اگر معتکف ہے وہ اعتکاف توڑ کر مسجد سے چلا جائے، اور مدنی قافلہ کا مسافر ہے اس کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ فوری طور پہ مسجد سے باہر کی ترکیب کرے، کیونکہ منہ میں اگر بدبو ہو تو ایسی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے، اور اس کا علاج ان کو کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ معتکف جب اعتکاف توڑے گا اس وجہ سے، تو اب اس پر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، آپ نے تو اعتکاف توڑنے تک کی بات کر لی ہے، اب اعتکاف اگر کوئی شخص توڑتا ہے، یہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اب یہ توڑے گا تو کیا مطلب یہ 10 دن کا اعتکاف اس کو دوبارہ کرنا ہوگا، 10 دن قضا کرے گا، کیا کرے گا یہ؟ وہ میں نے عرض کی نا، تو وہ ایک دن قضا کرے گا بعد میں۔ اب یوں سمجھے کہ اس نے جو ہے وہ 8 دن گزار لیے مسجد میں، اعتکاف کر لیا، اب خدا نخواستہ یہ مرض لاحق ہو گیا، وہ فوری وہ 90 دن آنے سے پہلے جو وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اعتکاف توڑ دے، وہ ایک دن کی قضا کرے گا، مگر یہ قضا کب کرے گا؟ جب اس کا علاج ہو جائے تب۔ علاج ہو جائے، اس قضا کے اندر اور بھی کچھ شرائط ہوں گی؟ مثلا اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا یا کیا ہوگا؟ اعتکاف کے لیے جو روزہ شرط ہے، اور وہ جس دن قضا کرے گا تو اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے،
کہ بغیر روزہ جو ہے وہ یہ اعتکاف ہوتا نہیں ہے. اور ویسے جو مسجد میں اپنے جو آتے ہیں اور نویت السنت الاعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو یہ اعتکاف نفلی ہے, اور یہ جو قضا جو ہوگی یہ قضا واجب ہوگی. آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ 8 دن گزر گئے تھے, 9واں دن آ گیا تھا, اور اگر اس کا منہ کا علاج 2 دن میں نہیں ہوا, یا اگر وہ 5 دن کے بعد چلا گیا تھا اور 5 دن میں علاج نہیں ہوا, تو رمضان شریف کی رخصت ہو جائے گی, اور اب یہ اعتکاف کیسے کر سکے گا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں کہ وہ غیر رمضان بھی اعتکاف کی قضا تو ہو سکتی ہے نا, بلکہ رمضان شریف میں بھی اعتکاف کی قضا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اگلے رمضان میں یعنی رمضان یعنی قضا اعتکاف کی قضا کے لیے جو ہے وہ روزہ شرط ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب روزہ جب شرط ہے تو ان دنوں میں اعتکاف صرف نہیں ہوگا کہ جن دنوں روزہ منائے, جیسے یکم شوال المکرم صحیح, اور 10, 11, 12, 13 ذوالحجۃ الحرام, ان دنوں میں اعتکاف نہیں ہوگا. باقی اس کے علاوہ سال میں جب چاہے وہ قضا کر لے, مگر کوشش کرے کہ جلدی کرے. یہ یکم شوال المکرم یعنی یہ کون سا دن ہے یہ؟ یہ تو یہ بتائیں گے. ہاں بھائی, کون بتائے گا یکم شوال المکرم کون سا دن ہے؟ سب ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے حضور. بات یکم شوال المکرم, یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر, اور 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ جس کو ہم بقر عید کہتے ہیں, تو 13 کو جو ہے وہ تو قربانی منع ہے, قربانی نہیں ہوگی. ایام نحر جو ہے وہ جو قربانی کے جو ایام ہے وہ 10, 11, 12, 12ویں کے عصر بعد یعنی 13ویں آنے سے قبل اگر 1 منٹ قبل کو چھڑی پھیر دی تو قربانی ہو جائے گی, ورنہ جو ہے یہ نہیں ہوگی قربانی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری میاں والی سے میرا تعلق ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہو جائے اور منہ میں بدبو بھی آ رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے. سید اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے, اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے, اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے. حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. فقہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جسے گندا دہانی کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے. یعنی جسے گندا دہانی یعنی یہ منہ سے بدبو آنے کا مرض ہو تو اس سے مسجد کی حاضری معاف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ساجد اتاری ہے اور میں رحمت آباد ایبٹ آباد سے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا بدبودار منہ والے مسجد میں نہیں جا سکتے؟ اصل میں جو ہے وہ صرف منہ کی بدبو نہیں بلکہ ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا ہو, مثلا معاذ اللہ گندا دہن یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہو, گندا بغل یعنی جس کے بغل سے بدبو آنے کا مرض ہو, یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندخ ملی یا کوئی سا بدبودار مرہم یا لوشن لگایا ہو, اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے.
اسی طرح جو گوشت فروش ہیں یا مچھلی وغیرہ بیچتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا بدن اور کپڑے وغیرہ اچھی طرح صاف کر کے آئیں. گوشت فروش تو ویسے ہی جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر کے ہی آئے گا, مگر جو مچھلی وغیرہ بیچتا ہے کیونکہ مچھلی کا خون جو ہے وہ پاک ہے, تب اگر وہ انہی کپڑوں سے آتا ہے تو اس کی تو بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے بھی ایسی حالت میں مسجد میں جانا جو ہے نا وہ جائز نہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. مچھلی تو وہ اس کا تو خون ہے, خون ہی نہیں ہے, وہ خون ہی نہیں ہے. ہاں جی, اور پھر ہمیں کہا نا لال رنگ کو خون, جی 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 جی, تو وہ خون نہیں ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے تو فرما دیا کہ مثال کے طور پہ اس کے لیے حکم شرعی ہی یہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ اس کو کپڑے تبدیل کر آنا ہے, اور یہ تو ناپاک کپڑے بھی ہوں گے اس کے جو گوشت فروش ہے. اب ایسی صورت کے اندر ایک عام فرد کے اعتبار سے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی کہ میں پہلے اپنے کام پر ہوں, اس کے بعد میں آؤں, میں کپڑے بھی بدلوں, میں اس کو بو کو بھی زائل کروں, خون کو بھی دور کروں, اس کے بعد جا کر میں مسجد کے اندر جاؤں. تو اتنی مشقت یہ اٹھائے گا, ایسے مدری پھول دیں کہ یہ مشقت اٹھانے کے لیے ہمارے گوشت فروش بھی تیار ہو جائیں, ہمارے مچھلی والے بھی تیار ہو جائیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اب اس میں دیکھیں کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, کھانا وغیرہ کھانے کے لیے یہ کماتے ہیں. کمانے کا ذریعہ کیا ہے؟ گوشت فروش کا. گوشت اس کو ذبح کرنا, اس کو کاٹنا, اس کو چھری تیز کرنی, پہلے ایک یہ مشقت ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری احتیاط یہ کہ چھری پہ جو نا کوئی وہ کیا بولتے اس کی دھاری پہ جو نا کوئی نشان وغیرہ نہ لگے, ورنہ پھر اس کی چھری بیکار ہو جاتی ہے. ورنہ پھر ایسے آلو اور ٹماٹر وغیرہ کٹیں گے, وہی مشکل سے کٹتے ہیں, تو اس کو چھری بالکل بچانی ہے. یہ بھی تو احتیاط ہے اور ساتھ مشقت بھی ہے. تو چھری اس کو سنبھال کے رکھنی ہے, چھری تیز کرنی ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ جانور کو کلٹی کرنا ہے, صحیح ہے, کہ جانور کو زمین پہ گرانا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مشقت ہے. اچھا, جانور کو زمین پہ گرا دو, یہ بھی احتیاط کرنا, چونکہ ہے وہ جانور کہ کہیں لات وغیرہ اس کو نہ مار دے اور وہ کہیں اس کو نہ گرا دے. صحیح ہے. اور اس میں کیسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ اس سے یا تو آنکھ وغیرہ ضائع ہو جاتی ہے, یا وہ جانور ایسا مار دیتا ہے کہ وہ بےچارا کہیں کا نہیں رہتا. صحیح. تو یہ بھی تو مشقت ہے نا جی, کہ جانور گرانا, پھر جو ہے وہ چھری پھیرنا, یہ تو آسان کام ہے, ٹھیک ہے. مگر اسے کھال اتارنا, گوشت بنانا, جو گوشت بنانا بھی ایک فن ہے کہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا, اور کوئی کو بنانے بیٹھے گا تو وہ پھر بوٹیوں میں ہڈیاں آئیں گی, ہڈیوں کے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس آئیں گے. مشقت تو یہ بھی ہے. جب کھانے پینے کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہے تو عبادت الہی, اچھا دوسرا یہ کہ ایک تو عبادت الہی نفل ہے, ایک عبادت نفل, اور یہاں تو فرض ہے کہ نماز. تو اس کے لیے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ احتیاط کرنی پڑے گی, ساری مشقت وغیرہ کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ جب اس کا ذہن بن جائے گا تو اب یہ مشقت اس کے لیے مشقت نہیں رہے گی, وہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا. اور اب جب عادت میں شامل ہو جائے گا تو اسے لامحالہ نیت بھی کرنی پڑے گی تاکہ ثواب بھی ملے. سبحان اللہ. حضور یہ پھر بھی آپ کی اس بات پر ایک بات تو ذہن میں یوں آئے گی کہ یہ تو وہ شخص کرے نا جس کا ذہن عبادت الہی کا بنا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ میں مشقت کر رہا ہوں, میں نے دھار تیز رکھی ہے, میں نے جانور گرایا ہے, میں نے اس کو ذبح کیا ہے, میں نے اس کا گوشت بنایا ہے, میں نے اس کی بوٹیاں بنائی ہیں, اس کی کھال اتاری ہے. اب اس کے بعد مجھے نفع حاصل ہو رہا ہے, مجھے پیسہ مل رہا ہے, مجھے ارننگ ہو رہی ہے, میری ترقی ہو رہی ہے, میرے سامنے اس کے نتائج آ رہے ہیں. عبادت الہی یقیناً عظیم ہے, لیکن اس کے بارے میں جب ایک شخص کو سامنے ایک نتیجہ نہیں آتا تو وہ اپنا ذہن کیسے بنائے کہ بھئی میرے لیے یہ چیز بہت اہم ہے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, جو میں نے جو عرض کی ہے یہ میرے مسلمان سے عرض کی ہے. صحیح. اور ہر مسلمان کو یہ یقین ہے, اس کا ایمان ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے, اور مجھے مر کے مٹی نہیں ہونا, مجھے کل بروز قیامت دوبارہ اٹھنا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, کہ آخرت پر ایمان ہے تو اسے اٹھنا ہے. اچھا, پھر دوسرا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اچھا عمل کرنے کے سبب جنت ملے گی اور برا عمل کرنے کے سبب جہنم مل سکتی ہے. تو مجھے جنت میں جانا ہے, تو جنت میں جانا ہے تو
گزرنا تو پڑے گا اس طرح سے, مشقت تو تھوڑی اٹھانی پڑے گی. مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے اور آپ مسجد میں خوشبودار ہو کر آئیے. بلکہ اسے مشقت نہ کہا جائے کہ مشقت جب ایک لفظ ایسا ہے کہ مشقت, بولنے میں مشقت ہوتی ہے بعض اوقات, یعنی مشقت اتنی بھی نہ ہو تب بھی بندہ ذہنی طور پر لے لیتا ہے. بالکل, یہ بعض الفاظ ہے نا کہ شدید سخت, شدید سخت, وہ جیسے 1000 روپے کی یہ چیز ہے, 100 روپے کی یہ چیز ہے, صحیح, اور 99 روپے کی چیز ہے, 100 روپے کی 99 روپے کی, 1 روپے کا فرق. صحیح, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویسے یہ ہے کہ اگر ہمارے گوشت فروش اور یہ مچھلی فروش والے اسنائم بھائی اگر اس طرح مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ عز وجل روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے اخروی تو فوائد ملے گی ہی, انشاءاللہ عز وجل دنیاوی فوائد ملیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف رضا اتاری. میں عرب شریف سے مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. ماشاءاللہ. میرا آپ سے سوال ہے, بعض اوقات عارضی طور پر منہ سے بدبو آنے لگتی ہے تو کیا کریں؟ کچی مولی, کچی پیاز, کچا لہسن اور ہر وہ چیز کے جس کی بو ناپسند ہو اسے کھا کر مسجد میں آنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ہاتھ منہ وغیرہ میں بو باقی ہو, کہ فرشتوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. حدیث شریف میں اللہ عز و جل کے محبوب تانع غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے پیاز, لہسن یا گندنا یعنی لہسن سے ملتی جلتی ترکاری کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے. اور فرمایا اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پکا کر اس کی بو دور کر لو, چاہے یہ بدبو منہ میں عارضی ہو یا خدا نخواستہ مستقل. کسی بھی صورت میں ایسی حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں جب تک یہ بدبو وغیرہ زائل نہ کر لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے باپا جان کے پیارے شہزادے عطار کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے, کیا بو والی کسی پاک شے کو بھی مسجد میں نہیں لا سکتے؟ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کہا کہ آپ, انہوں نے ایک سوال سے پہلے کچھ جملے کہے کہ پیارے باپا جان کے پیارے شہزادہ عطار, تو یہاں لفظ عطار کی نسبت آئے گی یا نہیں, کیونکہ پہلے وہ تذکرہ کر چکے ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جیسے آب زمزم کا پانی, جی, کہ آپ کے معنی بھی پانی اور زمزم کا پانی, آب زمزم کا پانی, تو یہاں جو ہے وہ یہ جو دوبارہ جو کہا گیا یہ حسن کلام کے بھی خلاف کہا جائے گا اور یہ اضافی کلام ہوگا. سبحان اللہ, اضافی کلمہ ہوگا. اضافی کلمہ کہنے والے کو رسالے کا تحفہ بھی ہو جانا چاہیے, آپ کی طرف سے عطا ہو جائے. کیسے کفل مدینہ کے خلاف ہوا نا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تحفہ دیا جائے. حضور ان کے سوال پر تو کچھ مدنی پھول ملے, ان کی دلجوئی ہونی چاہیے. انہیں 163 مدنی پھول. جواب بھی عنایت فرما دیجیے ان کے سوال کا. پاک شے بو والی, کیا وہی مسجد میں نہیں لا سکتے؟ یعنی ایسی بو والی شے کہ جو
طبیعت کو پسند نہ ہو، ورنہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بو تو رکھتی ہیں مگر طبیعت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی یا طبیعت کو وہ ناگوار نہیں گزرتی. مثلاً یہ جو ہے نا دری کی بو، اس سے بننے کی طرف توجہ نہیں، جیسے نہیں دماغ وغیرہ کوئی محسوس نہیں. اب جیسے کتاب کی بو اور اس کے صفحات ہوں گے جب نئی کتاب ہوتی ہے، یعنی بدبو ہونا چاہیے تھا ان کے سوال کے اندر. صلی اللہ علیہ محمد. ایسی بو کہ اب پیٹرول کی بو ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک طبیعت کو یہ پیٹرول کی بو اچھی ہی لگے، یہ بدبو نہیں ہے لیکن ہے بو پیٹرول کی. اب پیٹرول ہے، آئل ہے، اب جیسے مثال کے طور پر انجن آئل ہے، اب انجن آئل کی ایک الگ اسمیل ہے، بالکل ایک الگ بو ہے. اب یہ بدبو کی کیٹیگری میں شاید ہم اس کو نہیں لے سکیں گے کہ یہ بدبو ہے، لیکن یہ بو ضرور ہے. ایک وہ مطلب اس میں مہک یا کوئی چیز ہے. مہک تو جو بھی اچھی چیز جو خوشبو ہوتی ہے نا، جو طبیعت کو خوش کرے اس کو مہک بولا جاتا ہے. مہک. ٹھیک، یہ مہک مائنس ہو گیا، یہ مہک مائنس ہو گیا. یہ بو ہے لیکن اس کو کیا ہم بدبو میں شمار کریں گے؟ کو جو ہے ہم مسجد میں، تو مسجد کے لیے ہم اس کو وہی کہ بدبو والی قسموں میں رکھا جائے گا. پیٹرول، ڈیزل اور یہ کیا کہتے ہیں ہم نے آئل وغیرہ، تو مسجد میں تو لانا سمجھ نہیں آتا. ان کو مسجد میں تو کھلا نہیں لا سکتے. اچھا، اب ایسی چیزیں جیسے پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا یا آئل ہو گیا، کھانے پینے کا تیل نہیں ہے، یا میری مراد ہے انجن آئل جی، یا گوشت، ان چیزوں کو اگر اچھی طرح پیک کر لیا جائے کہ اب ان کی بو جو وہ ظاہر نہیں ہوگی، تو اب ایسی پاک چیزوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر پیکنگ اچھی طرح ہونی چاہیے. اسی طرح ایسی دوا کہ جس میں بو ہو، اس کو بھی اسی طرح اچھی طرح پیک کر کے مسجد میں لایا جا سکتا ہے، مگر اس دوا کا مسجد میں استعمال پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ چونکہ وہ جب استعمال کرنے میں کھولا جائے گا تو فضا میں اس کی بو اڑے گی. صحیح. تو لایا جانا ایک الگ ہے اور استعمال کرنا ایک الگ ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک شخص نے ایک چیز خریدی، سامان خریدا، کچھ اسی طرح مطلب مثال کے طور پہ انجن آئل اس نے خریدا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، بالکل پیک ہے، تو اس پیک چیز کو مسجد میں لے آئے. اب یہ ایسا حضور نہیں کہ جماعت ہی چھوڑ دے تو وہ صحیح ہے. پیک چیز کو ایک کے پاس 4 ویل ہے تو ٹھیک ہے اس نے رکھ لیا، ایک کے پاس 2 ویل ہے وہ موٹر سائیکل پر ہے، وہ باہر تو رکھ کر آئے گا تو اس کو ملنی تو بعد میں ہے نہیں، تو لہٰذا اس کو اندر لے کر آنی پڑے گی. اب وہ لے کر اس صورت میں جبکہ پیک صحیح ہو تو لے آئے، نماز جماعت سے پڑھ لے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہاں یہ ایک توجہ رہے کہ صلی اللہ علیہ محمد کہ یہاں جو ہے نا وہ قید ہے پاک چیز کی. جی جی، کوئی چیز اگر ناپاک ہوئی تو اسے تو کسی صورت مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، چاہے اس میں بدبو ہو یا نہ ہو، یا چاہے اس پہ آپ جو ہے نا وہ عطر اسے بہا دیں اور خوشبو آ رہی مگر ہے ناپاک، اسے مسجد میں کسی صورت نہیں لایا جا سکتا. اب جیسے قربانی کے دنوں میں بعض علاقوں میں چپلوں کے نیچے جو نجاست لگ جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ ہم چلتے پھرتے ہیں تو وہ چپل کو نجاست کا اثر رہ جاتا ہے. اب اگر اس میں بدبو تو نہیں آتی، مگر وہ چپل جب تک ناپاک ہے تو اسے مسجد میں ہم نہیں لے جا سکتے، کیونکہ چپلوں کے نیچے جو ڈیزائن وغیرہ بنا ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں وہ لکیریں وغیرہ کیا بولتے ہیں وہ کچھ بنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کے ڈیزائنز وغیرہ کہ جن میں نجاست جو اندر رہ جاتی ہے. ویسے تو چپل جب چلتے ہیں ہوتے ہیں اس کے اندر کیپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ اوپر کا حصہ تو پاک ہو جاتا ہے رگڑ سے. اگر نجاست اگر مرئیہ ہے تو وہ رگڑ سے پاک ہو جائے گا، مگر جو اندر کا حصہ ہے وہ ناپاک ہی رہتا ہے. تو اب ایسے چپل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لے جا سکتے کہ انہیں جو مسجد سے بچانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سردار مدنی صحرا سے مدنی انعامات و قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا. حضور آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ
دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ استقامت دین اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. آمین. عرض یہ ہے کہ بعض افراد کو خوشبو موافق نہیں آتی تو مسجد کو کیسے خوشبودار رکھیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر بعض افراد کو خوشبو موافق نہیں آتی تو اب ہم جو وہ مسجدیں کیسے خوشبودار رکھیں، کہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع میں خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگر بتی وغیرہ جلانا تو کار ثواب ہے، اور اگر لوبان یا اگربتی سے ان کے دھوئیں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے موقع پر خوشبو نہ جلائی جائے. اور اسی طرح مجمع پر زیادہ مقدار میں خوشبودار پانی بھی نہ چھڑکا جائے کہ اس سے کوفت وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی رسوخ احتیاط کی جائے. یا یہ ہے کہ اگر لوبان اور اگربتی وغیرہ دور جلائی جائے کہ جس میں جو ایذا کا اندیشہ کم سے کم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور اس میں ایسا لگتا ہے آپ نے جو مدنی پھول دیے کہ خوشبو جلانا ہو یا کوئی کام اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں احترام مسلم کا پہلو بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے کسی شخص کو نقصان پہنچنے، اس کی طبیعت پہ ناگوار پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو کئی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ ان کی رعایت کرنی پڑے گی. تو کیا یہ اس میں ہمیں کوئی احترام مسلم کا بھی درس ملتا ہے؟ اصل میں منہ میں بدبو یا کپڑے وغیرہ پر بدبو ہو یا جسم میں بدبو ہو تو احترام مسلم تو یہاں بھی ہے کہ اس سے جو مسلمانوں کو ایذا ہوتی ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ ملائکہ کو ایذا ہوتی ہے. صحیح. احترام مسلم تو ظاہر یہاں ملحوظ رکھا گیا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ تو ظاہر ہے کہ دین اسلام ہے کہ ہمارا مذہب کیسا زبردست ہے. یعنی ہمارے مذہب نے ایک طرف غیر مسلم بھی ہو تو اس کے حقوق بیان کیے اور مسلمان ہو تو اس کے احترام کا درس بھی. بالکل، کہ غیر مسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور جب مسلمان ہے یا وہی اگر اسلام لایا تو اب اس کے بھی کچھ احترام آتے ہیں، اس کے احترام ہیں. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الفہیم، رہائش باب المدینہ کراچی. اگر مسجد سے باہر محافل و اجتماعات ہو یا کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضری کے وقت منہ میں بدبو ہو تو وہاں بھی نہیں جا سکتے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں مسلمانوں کے مجمعوں، درس قرآن کی مجلسوں، علماء دین و اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ. مزید فرماتے ہیں جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو. مسلمانوں کے جلسوں مجموعوں میں نہ جاؤ. حقہ پینے والے، تمباکو والے، پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع مہاروی ہے. میرا تعلق خانگڑھ ڈوما تحصیل علی پور پنجاب سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، گندا دہن کو مسجد کی حاضری معاف ہے تو کیا کچی پیاز والا رائتا یا کچومر یا ایسے کباب سموسے جن میں لہسن پیاز برابر پکے ہوئے نہ ہوں اور ان کی بو آتی ہو، یا مسلی ہوئی باجرے کی روٹی جس میں کچا لہسن شامل ہوتا ہے، ایسی غذا وغیرہ جماعت سے کچھ دیر پہلے اس نیت سے کھا سکتے ہیں کہ منہ میں بو ہو جائے اور جماعت واجب نہ رہے؟
رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ۔ ایسا کرنا جائز نہیں. مثلا جہاں عشاء کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہے وہاں نماز مغرب کے بعد ایسا کچومر یا سلاد وغیرہ نہ کھائے جس میں کچی مولی یا کچی پیاز یا کچا لہسن ہو، کیونکہ اتنی جلدی منہ صاف کر کے مسجد میں پہنچنا دشوار ہوتا ہے. ہاں اگر جلد منہ صاف کرنا ممکن ہے یا کسی اور وجہ سے مسجد کی حاضری سے معذور ہے، مثلا عورت یا نماز پڑھنے میں ابھی کافی دیر ہے، اس وقت بو ختم ہو جائے گی تو کھانے میں مذائقہ نہیں. سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ عزت فرماتے ہیں کچا لہسن پیاز کھانا کہ بلا شبہ حلال ہے اور اسے کھا کر جب تک بو زائل نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع، مگر جو حقہ ایسا کثیف یعنی گاڑا اور بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی یعنی دیر پا بدبو پیدا کرے کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی بکلی یعنی مکمل طور پر اس کی بو زائل نہ ہو تو قرب جماعت میں اس کا پینا شرعاً ناجائز، کہ اب وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب یعنی سبب ہوگا، اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں. اور یہ شرعی اصول ہے کہ ہر مباح فی نفس ہی یعنی ہر وہ کام جو حقیقت میں جائز ہو امر ممنوع کی طرف مؤدی یعنی ممنوع کام کی طرف لے جانے والا ہو ممنوع ناروا ہے. یعنی یہ اصول یاد رکھ لیں اس میں کہ ہر مباح فی نفس ہی امر ممنوع کی طرف مؤدی ہو تو وہ ممنوع ناروا ہے. یعنی ایسا مباح کام کہ جو فی نفسی تو جائز ہے مگر یہ منجر ہے یعنی امر ممنوع کی طرف لے جانے والا ہے تو ایسا مباح جو ہے وہ اب جو ہے یہ منع ہو جائے گا. کچھ مثال کے ذریعے اس کو واضح فرمائیں کہ مباح چیز کیسے کیوں لے کر جا رہے ہیں. اب جیسے پیاز کھانا، جی اب پیاز کھانا جو ہے وہ جائز ہے، پیاز کھانا اب پیاز کھانا جائز ہے. ٹھیک، پہلے مباح کی تعریف سمجھ لی جائے کہ مباح وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا اجر و ثواب برابر ہو، یعنی کرے تو بھی نہ ثواب نہ گناہ، نہ کرے تب بھی نہ ثواب نہ گناہ. صحیح. اب اس سے کچی پیاز اب جیسے کچی پیاز ہے جی، یہ کھانا مباح ہے تو اب اگر جماعت جیسے مسجد میں جانے سے قبل یا قبل جماعت اگر کھائی جی، اب اس کو پتا ہے کہ اس کی جو ہے نا بو اس کی جو بو ہوگی یہ کچھ دیر بعد زائل ہوگی اور اس وقت نماز نکل جائے جماعت نکل جائے گی. صحیح. اب چونکہ یہ پیاز کھانا در حقیقت تو مباح ہے اس وقت اس کے لیے، مگر یہ ایک اس کی طرف لے جا رہی ہے کہ امر ممنوع کی طرف جو ہے نا یہ لے جانے والی ہے. امر ممنوع کیا ہے کہ جب بو ہو تو اب اس وقت جانا مسجد میں منع ہے، تو اب یہ اس طرف لے جا رہی ہے. یعنی اگر یہ کچی پیاز کھا رہا ہے تو اب اس کچی پیاز کے بعد چونکہ جماعت کا وقت ہے یا تو یہ جماعت چھوڑ دے گا یا تو جماعت چھوڑے گا، چونکہ اب اس کو جماعت چھوڑنی پڑے گی نا، یا جماعت چھوڑے گا یا مسجد میں گندا منہ لے کر بدبو کے ساتھ داخل ہو یا تو یہ جماعت چھوڑے گا یا پھر یہ بدبودار منہ لے کر یہ مسجد جائے گا. اب یہ دونوں جو ہے وہ ناجائز ہیں. اب یہ یعنی اب یہ جو نا مباح کام جو ہے نا یہ اس کو لے جا رہا ہے امر ممنوع کی طرف. تو اب یہ امر ممنوع کی طرف چونکہ یہ کام لے جا رہا ہے تو اب اس کا پیاز کھانا اس وقت یہ منع ہے. یعنی خود پیاز کھانا جائز تھا مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو لے کر جا رہا ہے ناجائز کی طرف. تو اب یہ جائز کام یہ جائز پیاز کھانا بھی اس کے حق میں اس صورت میں ممنوع ہو جائے. ممنوع ہے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر اتاری، میرا تعلق مسن کوٹ بھوا خانگاہ ڈوما تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی فضیلت ہے تو کیا سگریٹ یا حقہ پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین.
फतावा फैजुर रसूल में है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने और कच्चे लहसुन, प्याज जैसी चीज खाने के वक्त और नजासत की जगहों में बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकबर अत्तारी, बस्ती अलीवाला, शेरशाह बाईपास, मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ। मैं मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स की सआदत हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। शहजादा अख्तर की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मुझे यह कैसा पता चले कि मेरे मुंह में बदबू है। इस अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने इसका तरीका, ये इसकी तफ्तीश का तरीका, इसे चेक करने का तरीका ये इरशाद फरमाया है कि हाथ जो वो अपने मुंह के करीब ले जाकर मुंह खोलकर जोर से 3 बार जो वो हल्क से पूरी सांस जो है ना वो हाथ पर लें, यानी पूरी सांस हाथ पर बाहर निकालनी है और फिर फौरी सूंघ लें। यानी अब जो ना ये हिस्सा है ना उसको बाहर की हवा ना लगे, यानी 3 बार सांस तेज रफ्तार से वो निकालनी है और फौरी सूंघ लेनी है, यानी मुंह के पास ले जाकर फिर नाक पे ले जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खालिद अत्तारी है, मरकजुल औलिया से तशरीफ लाए हूं, बारामा करिए। माशाअल्लाह, मरहबा। हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि हुक्का और सिगरेट पीने वालों के मुंह में तो अक्सर कुछ ना कुछ बू रहती है, तो क्या ये अफराद मस्जिद में आ सकते हैं? बदबूदार कसीफ यानी गाढ़ा बेहतियाती हुक्का पीने वालों को इसका ख्याल रखना सख्त जरूरी है, और उनसे ज्यादा सिगरेट वाले को कि इसकी बदबू मुरक्कबे तंबाकू से भी सख्तर और ज्यादा देर पाए, और इन सब से जायद अशद जरूरत तंबाकू खाने वालों को है जिनके मुंह में उसका जिर्म यानी धुएं के बजाय खुद तंबाकू ही दबा रहता है और मुंह अपनी बदबू से बसा देता है। और अगर मुंह में कोई तगय्युर राइहा यानी बदबू हो तो जितनी बार मिसवाक और कुलियों से इस बदबू का इजाला हो उतनी बार कुलियां करना लाजिम है, और इसके लिए जो कोई हद भी मुकर्रर नहीं, और ये सब लोग वहां तक मिसवाक और कुलियां करें कि मुंह बिल्कुल साफ हो जाए और बू का असलन निशान ना रहे। तो जब तक इनके मुंह में बदबू वगैरह हो तो अब जो है वो उनका आना जो है वो मना ही रहेगा। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हुजूर हमें आज की दुआई भी करवा दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर इस्लामी भाई अपना नाम भी बयान करे, मदनी फीस बयान करे, फिर जवाब देगा। हो सकता है आपको शहजादा अत्तार क्या तो तोहफा भी मिल जाए। मछली के जिस्म से जो लाल रंग का मादा निकलता है वो क्या है, यानी पाक है या नापाक? जनाब इरशाद सीधा। अच्छा हुजूर, अगर इसमें किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको क्या मदनी सजा भी देंगे? बिल्कुल मदनी सजा मिलेगी। भाई सोच के जवाब दीजिएगा आप। सोच समझ के हाथ उठाएं पहले तो, फिर जवाब दें। मैं 12 माह में सफर कर रहा हूँ और आइंदा नियत है कि जामिअतुल मदीना में दाखिला लूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मच्छी के अंदर जो ये वो चीज है जो पाक होती है, लाल सी। माशाल्लाह, जवाब तो दुरुस्त है माशाल्लाह। इन्हें 163 मदनी फूल का रिसाला दिया जाता है तोहफतन। सुभान अल्लाह। हुजूर ये कब तक पढ़ लेंगे 163 मदनी फूल का रिसाला? को आज रिसाला दिया गया, ये बताएं कितने दिन में पढ़ सकते हैं? कितने घंटे, कितने मिनट, सेकंड में पढ़ लेंगे? कितने दिन? ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। 4 दिन के अंदर कंप्लीट? ये तो बिल्कुल आसान है। 4 घंटे बोले वो भी जायद है। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा ला करे।
میرا خیال ہلکے بھی ہوں گے ان کے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے، لیکن ایسے بھی ہلکے نہیں کہ اتنے بھاری ہوں کہ ان کو 4 دن لگ جائے. میرے خیال سے 26 منٹ بھی بہت ہیں، 10-12 منٹ بھی. کل آپ 30 منٹ دے دیں رسالے کو، امید آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 29 منٹ دے دیں. 29 منٹ دے دیں. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوم وصال وہ 29 شعبان المعظم میں، اور اس کا ثواب بھی ان کو ایصال کر دیجیے انشاءاللہ. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لال لال ہے یہ پاک ہے. اب یہ تو مطلب نظر اگر خون کی طرح آ رہا ہو، لگ رہا ہو، اور مچھلی کے اندر بدبو بھی ہے، تو مطلب اس کو ہم پاک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے ناپاک ہونے کے لیے بدبو ہونا شرط نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز میں بدبو ہے تو وہ ناپاک ہے. اب جیسے کنواں اس میں کائی جم جاتی ہے، پانی کا ٹینک سے کائی جم جاتی ہے، اس کی بو ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو ناپاک تھوڑی کہیں گے. یعنی اگر بعض اوقات پڑے پڑے پانی جو ہے نا وہ سمجھ سڑ جاتا ہے ایک طرح سے. صحیح. یا گوشت ہے، گوشت سڑ جاتا ہے، اس کی بو بہت خطرناک ہوتی ہے، تو اس کو ظاہر ناپاک تو نہیں کہیں گے نا، ہے پاک. مگر یعنی یوں سمجھے کہ ناپاکی کے لیے بدبو ہونا ضروری نہیں ہے. گوشت سڑ جائے یہ پاک ہوگا؟ سڑا ہوا گوشت پاک ہے، کھانا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں کہا باہر شریعت. حضور مزید سوال انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کہ اگر مچھلی فروش اگر انہی کپڑوں میں آنا چاہے جس میں یہ مچھلی وغیرہ بیچتا ہے، تو ان کپڑوں میں اس کا مسجد میں آنا کیسا کہ جس سے فضا جو ہے وہ فضا غیر معطر ہو جائے. دیکھو بھائی مدنی سزا بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیر رضا عطاری ہے. میں رسول نگر علی پور جٹھا سے یہاں مدنی انعامات و مدنی قافلے کورس میں حاضر ہوا. میں انشاءاللہ عز و جل کرامات شیر خدا یہ مدنی فیس ہے. کیا کرامات شیر خدا کتاب کل انشاءاللہ عز و جل اسے کمپلیٹ پڑھ لوں گا. رسالہ یہ کل پڑھ لیں گے. یہ تو پہلے سے طے ہوگا منیر بھائی کا، اور منیر بھائی نے کوئی اور نظیر دینی چاہیے ان کو. پہلے سے طے تھا، یہ پہلے سے طے نہیں تھا. اچھا. چھوٹے شہزادہ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا، انہوں نے عطا فرمایا تھا. اب پڑھنے کی نیت بڑے شہزادوں کی زیارت کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کس لیے دیا تھا ان کو؟ اس کا ایک مقصد پڑھنا بھی ہوگا، لازمی بات ہے. آپ کچھ اور دے دیں یار، ایسا نہ کریں آپ. منیر بھائی آپ انشاءاللہ عز و جل بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد کے بارے میں انشاءاللہ سارا پڑھ کے اس کا اصالہ ثواب امیر علیہ سنت کو اور دیگر اراکین سنت جو مرحوم ہیں ان کو اصالہ ثواب کر دوں. کتنے دنوں میں؟ یہ 12 دن کے مدنی قافلے کے اندر 12 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں گا وہاں انشاءاللہ عز و جل. اس میں حلقوں کے علاوہ مچھلی فروش انہی کپڑوں کے اندر مسجد میں نہیں آئے گا، کیونکہ مسجدوں کو بدبو سے بچانا واجب ہے، اور اس کے کپڑوں میں چونکہ بدبو ہے اس لیے اس کا مسجد میں آنا جائز نہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. پانی کے بارے میں اہم معلومات رسالہ دے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے منیر بھائی کی. زلفے تو ہے نا؟ حضور مزید سوال. اچھا، ایک میں نے شرعی اصول بیان کیا تھا ترک جماعت میں، جو وہ سوال ہوا تھا اس کے جواب میں. وہ اصول کیا ہے؟ جیسے ہمارا ملتانی بھائی. کیا بات. جامعہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ خامسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ابھی الحمدللہ میرا 12واں سفر جاری ہے.
درس نظامی کے بعد انشاءاللہ افضل دوبارہ 12 ماہ کرنے کے لیے انشاءاللہ. اچھا ذرا دوبارہ بولیں. انشاءاللہ افضل درس نظامی کے بعد دوبارہ 12 ماہ کرنے کے لیے. عز وجل. حضور ہمیں دہرا دیں, ہم سب دہرائیں, آپ پڑھائیں ہمیں. ہاں. انشاءاللہ انشاءاللہ عز وجل عز وجل انشاءاللہ انشاءاللہ عز وجل عز وجل انشاءاللہ انشاءاللہ عز وجل. عز وجل. اچھا اس میں اگر دشوار ہے نا عز وجل میں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا. آمین. وہ قاعدہ یہ تھا کہ ہر مباح فی نفس ہی اگر یہ ممنوع کی طرف لے جائے تو یہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے. صحیح, ماشاءاللہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ان کو یہ نیا رسالہ دیا جاتا ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل شہزادہ عطار کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج آپ نے اس کی دوسری کڑی دیکھی ہے. انشاءاللہ عز وجل مزید سلسلوں کے ساتھ پھر آئیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد بنو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو قبول عطار کی خدمت تیرے بھی کے لیے, ہو قبول عطار کی خدمت تیرے بھی کے لیے. مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے